ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے ملک میں لفظ بیانیہ ایک ایسا لفظ ہے جو بہت زیادہ اوور یوز ہوتا ہے، اس کو ہم کلیشے کہہ سکتے ہیں یا عام زبان میں ایک گھسا پٹا لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، جس پر روز ہمارے ٹی وی چینلوں پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے. ہر ڈسکشن میں کہا جاتا ہے نواز شریف آ رہے ہیں، ان کا بیانیہ کیا ہوگا، یہ بیانیہ چلے گا یا وہ بیانیہ چلے گا، فلاں پارٹی کا کیا بیانیہ ہے، فوج کا کیا بیانیہ ہے، ملک کا کیا بیانیہ ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 9 مئی کے بعد بھی ملک میں ایک مخصوص بیانیہ گھڑنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. اس میں میڈیا کا بھی بڑا اہم کردار ہے. ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اس میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ نفسیات کی ایک لڑائی ہوتی ہے، ایک جنگ ہوتی ہے، جس میں پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، زور زبردستی بھی ہوتی ہے. 9 مئی کے بعد ہم نے متواتر دیکھا کہ پریس کانفرنسز ہوتی رہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں. جب وہ باہر آئے، کس حال میں وہ باہر آئے، ان پر کیا گزری، آہستہ آہستہ وہ اعلان کرتے گئے کہ ہم اپنی پارٹی چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنی سیاست چھوڑ رہے ہیں. شروع میں ان کے مخالفین پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اس کو ویلکم کیا، اس کو اچھالا، اس کا فائدہ لینے کی کوشش کی. لیکن جوں وقت آگے بڑھ رہا ہے، یہ جو ہمارے ملک میں جو کارروائیاں ہیں یہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں. الیکشن سے پہلے لگتا ہے کہ ایک اور لہر شروع ہوگی اور اس مرتبہ پریس کانفرنسز نہیں بلکہ انٹرویوز کروائے جائیں گے. کل ہم نے دیکھا کہ ایک انٹرویو سامنے آیا عثمان ڈار کا. وہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی تھے، بڑے ہی ان کے متحرک ان کے لیوٹیننٹ تھے، ایک طرح سے ٹائیگر فورس کے انچارج بھی تھے گھوم پھر کے. ٹھیک ہے، کئی کنٹروورسیز میں بھی رہے. اس سے قطع نظر کہ ان کی سیاست جو ہے وہ مہذب تھی یا نہیں، جمہوریت کے مطابق تھی یا نہیں، یا وہ جھوٹ کی سیاست تھی، نفرت کی سیاست تھی، اس سے قطع نظر جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سابق پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یا ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کے ساتھ، اس پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. کل کا جو یہ انٹرویو تھا اس پر آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں بہت بحث ہوئی ہے. میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ عثمان ڈار صاحب پہ کئی ساری ایف آئی آرز، کئی سارے مقدمات رہے ہیں. ان کے گھر پر پولیس نے دھاوا بولا تھا. ان کی والدہ نے کہا کہ ہمارے ساتھ بدتمیزی ہوئی. وہ اور ان کے بھائی ایک عرصے سے، کئی ہفتوں سے، بعض لوگ کہتے ہیں روپوش تھے، کوئی کہتے ہیں اٹھا لیے گئے تھے، کسی نے کہا وہ لاپتہ تھے. کچھ سچویشن کلیئر نہیں تھی. لیکن 10 سپٹمبر کو سندھ کے نگران وزیر داخلہ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا وہ ہمارے پاس ہیں. بعد میں سندھ پولیس نے کہا جی ہمیں تو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. یہاں پہ عدالت سے رجوع کیا گیا اور پھر اچانک وہ ٹی وی اسکرین پہ نمودار ہوئے. ان کی جو کنڈیشن تھی اس سے واضح لگ رہا تھا کہ وہ حشاش بشاش نہیں تھے، وہ اعصابی تناؤ میں تھے. ان کا جو انٹرویو چلا ہے اس پر کافی بحث ہوئی ہے، کافی ریاکشن بھی آیا ہے. یہ پتہ نہیں کہ وہ اب کہاں ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ وہ ٹی وی انٹرویو انہوں نے دے دیا، اب ان کے جو کیسز ویسز ہیں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہیں اور وہ ٹھیک ہیں. اس کے اوپر یہ جو بات ہے نا، آپ ہمارے ایک کولیگ ہیں اجمل جامی صاحب، اور آپ کو پتہ ہے بڑے نوٹی بوائے ہیں وہ، کافی نوٹی، شرارتی ہیں. تو آج آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ تھا کامران شاید، ہاں اینکر، جنہوں نے یہ انٹرویو اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا. اچھا یہ انٹرویوز کا فوڈ پینڈا ہے، یو نو، آئی مین ڈیلیوری ایٹ ہوم، کانٹیکٹ لیس ڈیلیوری، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی مین اور کیا چاہیے آپ کو لائف. سو یہ بھی انہوں نے بتایا ہے اینکر صاحب نے کہ جی کہ عثمان ڈار نے خود خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے گھر آ کے دینا چاہتا ہوں. اور کہا جی آ جاؤ، ہم بلا لیں گے. میرا ہاؤس سیف نہیں ہے، بہتر ہے کہ تیرا گھر سیف ہاؤس میں جائے. تو اینی وے، تو اب یہی سوال اجمل جابی صاحب نے کامران شاہد کے ساتھ بھی بات کی، تو کئی مزیدار باتیں ہوئیں. تو ایک یہ جو بات تھی نا آپ کی کہ یار اب لگتا ہے کہ کیسز کلیئر ہو جائیں گے، تو وہی اسی طرح کا کچھ سوال پوچھا کہ یار آپ کو، سوری میں آپ کی وہ کر رہا ہوں کہ جس زمانے میں یہ پکڑ دھکڑ کا معاملہ چل رہا تھا، ایک جج صاحب نے کہا پی ٹی آئی کے ان کو جو مقدمات بھگت رہے تھے کہ جا کے ایک پریس کانفرنس کر لیں، تو سب کچھ جج نے خود کہا. یہ رپورٹ ہوا، یہ میرے سے مس ہوا تھا. اچھا اینی وے، تو پہلے ذرا سن لیتے ہیں کہ اس پر کامران شاہد صاحب کا ایک بڑا مختصر سا کلپ ہے، وہ کیا جواب دے رہے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں. سنیے. اگر ایک بندہ کورٹس کو مطلوب ہو، وہ پولیس کو مطلوب ہو اور وہ مجھے انٹرویو دے دے، تو پھر تو کوئی ریزن نہیں بنتا نا کہ وہ اس کے بعد بھی وہ کسٹڈی میں کسی کی رہے، جس کسی کی بھی کسٹڈی ہو.
تو بائی دا ویری اسٹیپ دیٹ ہی ہیز ٹیکن کہ وہ انٹرویو دے رہے ہیں وہ آزاد ہے. میں تو کہتا ہوں بندے کو نیکسٹ چیف جسٹس ہونا چاہیے. کیا خوبصورت انٹرپریٹیشن. جی میری عدالت میں پیش ہو گیا نا, میرے پاس آ گیا, بس انٹرویو دے دیا تو مطلب کہ کلیئر ہو گیا نا. ایک چیز اچھی ہے کہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی. I mean اتنا جب آپ کھل کے آتے ہو, اتنا بلیٹنٹلی کرتے ہو, تو سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ یار آپ کیا کسی کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ صرف ڈرانے اور خوف و ہراس پھیلانے کی بات ہے؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے, وسط آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی. ایک تو یہ آپ نہ کہا کریں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی, آپ کو سب سے زیادہ سمجھ میں. میں پھنسانا آپ کو چاہ رہا ہوں نا. ہاں, اور دیکھیں ایک چیز آپ نے سنی ہوگی, لیول پلینگ فیلڈ. یہ لیول کیا جا رہا ہے ایک پارٹی کو تاکہ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سموتھ ہو جائے. اچھا میں یہ سمجھتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سوفسٹیکیٹڈ ہو جائیں گی. مثلاً جب سینسر لگا تھا ضیاء کے زمانے میں تھے تو وہ پوری خبر اکھاڑ دیتے تھے تو پوری دنیا کو پتہ چل جاتا تھا کہ یار یہاں سے کوئی خبر سینسر ہوئی ہے. پھر کسی نے مشورہ دیا کہ نہیں یار یہ سپیس بھی بھروایا کرو, جس سے خبر اکھڑوایا کرو تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کاپی سینسر ہوئی ہے. تو انہوں نے اس سے سیکھا. 2018 میں جو سلسلہ تھا کہ الیکشن سے پہلے ہی لیب ٹیسٹنگ ہو جاتی تھی اور کسی کو کوئی اچانک سے بیٹھ جاتا تھا, کوئی خود بخود والنٹیئر ہو جاتا تھا, کسی کے پاس انکم ٹیکس کے نوٹسز پہنچ جاتے تھے, کسی کے پاس محکمہ زراعت کے جو بل ہیں پرانے ٹیوب ویل وغیرہ والے وہ پہنچ جاتے تھے, خود عملہ پہنچ جاتا تھا. وہ مجھے اچھا لگتا تھا کہ چلو یار کچھ سوفسٹیکیشن آ رہی ہے, ہاتھ کی صفائی آ رہی ہے. اور اب ڈائریکٹ وہ لال قلعے والا کی کہانی جو ہے وہ نہیں ہوتی, کوڑے ووڑے نہیں ہوتے. لیکن اب جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کروٹ فارم ہے, بہت سارے طریقے ہیں لوگوں کو کسی بھی پارٹی سے متنفر کرنے کے اور ان کی جو کی قیادت ہے اس کو توڑنے کے. یہ تو وہ طریقہ ہے جو میرا خیال ہے اسٹالن نے بھی شاید اس طرح سے استعمال نہیں کیا تھا. تو یہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے. اب ایک اور چیلنج بھی ہے کہ بھائی یہ سب تو جو ہے مذمت کر کے پارٹی چھوڑ کے جو ہے, سوری عمران خان کہنے لگا تھا, وہ کہہ سکتے ہیں کبھی چل جاتا ہے, آج کل چل رہا ہے, پھر سے کبھی چل جاتا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. ابو قاسم جو ہیں ان پہ سائر تبرہ بھیج کے آ تو جائیں گے, لیکن اب مجھے یہ اگلا انتظار یہ ہے کہ اگر تو جنوری میں الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں تو فٹ کرنا پڑے گا. اب ان کو یہ جو پرانی پارٹیاں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں, ہم اپنی پیدائش سے دیکھ رہے ہیں, کیا ان میں ان کا کوٹا ہے یا جو دو نئے دھڑے بنے ہیں جہانگیر ترین کا اور ان کا پرویز خٹک کا, ان کو تو اپنا بیچاروں کا نہیں پتا کہ ان کا کیا ہونے والا ہے. کیا وہاں انہیں ایڈجسٹ کروائیں گے, انہیں آزاد الیکشن لڑوائیں گے, کیا کریں گے, یا انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے سائٹ پر پھینک دیں گے, یہ بھی ایک آپشن. لیکن یہ کہیں گے کہ اس الیکشن میں جو ہے آپ آرام کریں, ہم آپ کے لیے اگلے الیکشن میں کچھ کریں گے, یا آپ کو کہیں فٹ کر لیں گے. سوال یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ میں پہلوان ہوں, اب مجھے بڑک مارنے کی یا اضافی طور پہ یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں, میں پہلوان ہوں. بھائی پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ پہلوان ہیں اور آپ کا ساری چیزوں پہ کنٹرول ہے. تو یہ جو بار بار جتایا جاتا ہے, میسج دیا جاتا ہے کہ اوئے میں پہلوان ہوں, تو اس سے کس کو آپ میسج دے رہے ہیں؟ جن کو آپ کو میسج دینا ہے انہیں تو آلریڈی بیچاروں کو میسج پہنچا ہوا ہے. تو یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہاتھ کی صفائی کیوں نہیں نظر آ رہی ہے. یہ ویسے یہ جو پہلوان والی بات ہے, ایک آخری کروں گا, کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یاد کرا رہے ہوتے ہیں جب کرائسس آف کانفیڈنس ہو جاتا ہے نا بندے میں, اس کو پازیٹیو ایفرمیشن کہتے ہیں نا. آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں یار تو بڑا خوبصورت ہے, تو بڑا قابل ہے. تو وسط صاحب اب یہ ہے کہ دیکھیں ان لوگوں کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا یہ تو آگے کی بات ہے نا. اس وقت جو ہمارے ملک میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 24 گھنٹے میں جو بحث کافی چل رہی ہے وہ یہ کہ میڈیا کا کردار اس میں کیا ہے, اس پورے معاملے میں.
آپ اور ہم دیکھتے آئے ہیں ایک لمبے عرصے سے کہ میڈیا کو پرنٹ کے زمانے میں بھی استعمال کیا جاتا تھا ڈس انفارمیشن کے لیے, پروپیگنڈے کے لیے, کردار کشی کے لیے. ایک نفسیاتی جو جنگ ہے اس میں کس طرح سے پورا ایک نیریٹو بنانا ہے, اس کو پروموٹ کرنا ہے. اور ہم نے پھر الیکٹرانک میڈیا کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں دو طرح کے صحافی ہیں, ایک وہ جو انکریڈیبل ہیں اور دوسرے وہ جو تھوڑا کریڈیبل رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, انکریڈیبل اس طرح. جی, انکریڈیبل وہ جو آپ کو بولیں گے جی میں نے آرمی چیف کو یہ کہا, آرمی چیف نے مجھے یہ کہا, میں نے پاشا صاحب کو یہ کہا, مطلب وہ اتنا دوسرا لیول ہے نا. ہاں, کہ مطلب اس نے اپنی پلیٹ میں خود بریانی ڈالی. جی ہاں. اور دوسرے, میرا خیال ایک تیسرا بھی اس میں آپ ڈال دیں, معمولی صحافی ہم جیسے, ٹھیک ہے نا, جو کسی کے لینے میں نہ دینے میں, ٹھیک ہے نا. تو اب سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا کی کریڈیبلٹی بہت متاثر ہوئی ہے پچھلے کئی برسوں میں. جو میڈیا کا کردار رہا ہے, چینلوں کا کردار رہا ہے, اینکروں کا کردار رہا ہے. اب یہ جو کل انٹرویو ہوا, میں اگر آپ دونوں سے, میں اب جسٹ وانٹ ٹو تھرو اے کویسچن, کہ کچھ دیکھنے والے کہہ رہے ہوں گے کہ یار آپ بہت جیلس ہو رہے ہیں, اگر یہ انٹرویو آپ کو ملتا تو آپ بھی شاید چلاتے, ریٹنگز آتی, لوگ کہتے تہلکہ خیز انٹرویو ہے, انکشافات سے بھرپور ہے, دھوم مچی ہوئی ہے, اور ہر صحافی چاہتا ہے کہ جی کہ میرا نام ہو, میں یہ انٹرویو کروں. اور یہ جو نام ہوں گے تو کیا نام ہوگا. یہ جو اینکر ہیں ان سے جب پوچھا گیا آج کہ جی یہ جو انٹرویو تھا, ایک بندہ ہے وہ غائب ہے, دباؤ میں ہے, وہ اس کا انٹرویو آپ کیسے کر رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ نہیں, دوبارہ بھی کوئی میرے پاس آئے گا تو میں اس کا شوق سے کروں گا, ٹھیک ہے نا, وہ اس کا پوائنٹ آف ویو ہے. بٹ مجھے آپ بتائیں, آپ کو یہ اپرچونٹی ملتی ذرا, اور آپ کو فون آتا کہ جی بندہ ہم آپ کو لے کر آ رہے ہیں, چلیں گھر پہ نہیں لے کر آ رہے, جہاں آپ بولیں وہاں لے کر آتے ہیں, انٹرویو کریں گے, کرتے آپ؟ کچھ ایسے ہوتا کہ دیکھیں میری طبیعت آج کل بہت خراب ہے, میرے سے تو بولا ہی نہیں جا رہا, اسی لیے تو میں ایسے ہی ہوتا ہے. اس میں ایک بات مجھے یہ بتائیے, آپ لوگوں نے وہ انٹرویو سنا ہے؟ میں نے جی 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 سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, پورا سنا ہے میں نے. کوئی اس میں کیا یہ سوال پوچھا تھا اینکر نے کہ بھائی صاحب آپ اتنے دنوں کہاں رہے, کہاں سے آ رہے ہیں, اچانک کہاں سے آ گئے, آپ کے آس پاس کوئی آدمی تو نہیں ہے, آپ خود آئے ہیں, اس طرح کے کوئی سوالات پوچھے نہیں؟ اس پوائنٹ پر زیادہ تجسس نظر نہیں آیا سوال پوچھنے والے کا. سرسری یہ پوچھا گیا تو عثمان ڈار صاحب جو بات آ کے وہاں کہنا چاہ رہے تھے, جو ان کے پہلے سے ذہن میں تھی, بتائی گئی تھی, یا جو بھی ہے جو ان کے دل میں تھی, کیا پتا, وہ یہ تھا کہ جی کہ ان کے جو سامنے لکھی ہوئی تھی, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تو کہا کہ جی 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک ہی شخص کا تھا, شاخسانہ کا, میری آنکھیں کھل گئی ہیں. ہاں, باقی انہوں نے صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس پہ جو ہے یہ بات کر رہا ہوں کہ اینکر کو یہ بنیادی سوالات جو تھے, جس پہ بحیثیت آڈینس مجھے بھی تجسس ہے کہ یار ذرا پتہ کرو کہ کہاں سے آئے ہیں, کہ کیا حالات میں رہے, وہ پوچھے تھے اینکر نے یا نہیں؟ اس طرح سے نہیں پوچھے جیسے پوچھنے چاہیے تھے, کیونکہ فنڈامنٹل سوال ہے, فنڈامنٹل سوال. اور دیکھیں اب اگین دیکھو, کچھ ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا بندہ اپنے آپ کی ہلکی پھلکی کریڈیبلٹی رکھنے کی کوشش کرتا ہے, تو اور انکریڈیبل نہیں. بات سنیں نا, بات ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے پتا ہے, وہاں پہ میں آ رہا ہوں, تو خانہ پوری کرنے کے لیے نا آپ شروع یہاں سے کر لیں کہ سر آپ کہاں تھے, آپ کی خیریت تو ہے. اچھا یہ بھی نہیں کرنا, بہت بلیٹنٹلی کرنا ہے. اچھا اتنے جب آپ کھل کے بیٹھ جاتے ہیں نا, تو اس کے بھی کچھ نتائج اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر آپ اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا موضوع ہے, کیا گفتگو ہو رہی ہے. اسٹیج مینیجڈ انٹرویوز کیا ہوتے ہیں, نیچرل انٹرویوز کیا ہوتے ہیں, ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں, اس پہ بات ہو رہی ہے. تو میرے دونوں کولیگز جو ہیں وہ بحث اس بات پہ کر رہے ہیں کہ اینکر جو ہے اس کی کیا سائیکی ہوتی ہے, اور وہ بیچارہ جو انٹرویو دینے والا ہے اس کا تو پتہ ہی ہے کہ وہ کن حالات میں ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں احسان اللہ احسان کا انٹرویو. جی ٹھیک ہے. اچھا وہ اس نے کوئی پریٹینڈ بھی نہیں کیا, وہ سیدھا سیدھا تھا کہ انہیں سوالات جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ لکھ کے دیے گئے, اور مقصد یہ نہیں تھا کہ صحافی صاحب جو ہیں وہ اپنا کوئی علامہ بن جائیں یا انہیں بھاشن دیں. اس انٹرویو کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ احسان اللہ احسان کو بلوایا جائے, اس کا کنفیشن جو ہے وہ ہو. اب انہوں نے جو موقف دینا تھا, جو کہ پہلے سے احتیاط سے تیار شدہ تھا, وہ رکھ کے دے دیا.
مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ ماڈل بھی اس سے زیادہ صاف تھا جو ان دنوں ماڈل استعمال کیے جا رہا ہے. میں اس میں چونکہ جمالیات کا مسئلہ ہے تو کروڈنس جو ہے وہ مجھے تکلیف دے رہی ہے, فارمیٹ مجھے بالکل تکلیف نہیں دے رہا. اچھا, اس میں یہ کہ آپ نے شروع میں بات کی تھی اس قسم کا صحافی ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ صحافیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے درباری صحافی کہ کوئی بھی حکمران ہو وہ ذل الہی ہے, انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کی پالیسی کیا ہے, بس یہ ہے کہ وہ بادشاہ سلامت, بادشاہ مر گیا, بادشاہ زندہ باد, وہ ان کی نفسیات ہوتی ہے. اچھا, دوسری طرح کے صحافی ہوتے ہیں وہ جو درباری صحافی ہوتے ہیں, اس میں سے 2, 3 یا 4 کبھی کبھی وہ سوچتے ہیں یار ساری زندگی کیا یہی کرتے رہیں گے, تو پھر وہ یو ٹرن لینے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ یو ٹرن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں وہ پھنس جاتے ہیں جی. اور ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, پوری زندگی تو آپ نے ہمارے قدموں میں بیٹھ کے گزاری, آپ جو یو ٹرن لے رہے ہیں آپ کس کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں, خود کر رہے ہیں, یہ ہے. تو ان سے مرحلہ وار جس طرح کا جو ہو اس سے نپٹا جاتا ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری قسم ہوتی ہے جو کہ انڈینجرڈ اسپیشی ہے, اور وہ مجھے لگتا ہے سائٹس کی جو ریڈ لسٹ ہے نا, معدوم جانور جو ہونے والے ان میں ہونا چاہیے. وہ ہوتے ہیں پاگل صحافی کہ یار جو کرنا ہے کر لو, بس یہ ہے کہ وہ ہے. اچھا, وہ عام طور پہ بچ جاتے ہیں. وہ اس لیے بچ جاتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ اوپر والے جو ہیں انہیں بھی شاید احساس ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہے پاگل, ان کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں یہ پاگل, ان کو ترغیب دے لیں, ان کو مار لیں, پکڑ لیں, کچھ بھی کر لیں, یہ اپنے لائن نہیں چھوڑیں گے. لیکن وہ چونکہ بہت کم ہے اس لیے میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمیں را مٹیریل اویلیبل ہے اس پہ میرے بچے, حالانکہ میری جو روزی روٹی ہے وہ چینل سے چلتی ہے, بخدا میرے بچے ٹی وی نہیں دیکھتے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو ہمیں 2 یا 3 زاویے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ مل جاتے ہیں یا اس طرح مل جاتے ہیں. تو اب یہ انٹرویوز ہوں نہ ہوں, ڈرامے بازی ہو نہ ہو, جو آڈینس ہے, جو آپ کا ووٹر ہے, جو 60% ووٹرنگ لسٹ میں ہے 18 سے لے کے اور 30 سال تک کا, یار وہ دیکھتا ہی نہیں ہے. تو آپ کس کو دکھا رہے ہیں, کیا کس کو کنورٹ کیا فائدہ ہوگا؟ شروع میں یہی تو سوال پوچھا تھا نا کہ یار اس کا کیا مطلب, کیا آپ لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں یا آپ لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہی کہ جی دیکھیں میں پہلوان ہوں. اچھا, اب یہ تو ظاہر ہے کہ اس کا سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ کنونس ہو رہا ہے. کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ کون دیکھ کے کہے گا کہ نہیں سر اب تو بس میں مطلب میں تو مان گیا, بلکہ اس کے عثمان ڈار نے کہہ دیا, بلکہ ہاں عثمان ڈار نے کہہ دیا, اور دیکھو کتنی رضامندی کے ساتھ, مطلب خود چل کے آیا یار اینکر کے گھر, یار مطلب اب کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. میں اب دوبارہ آنا چاہ رہا ہوں آپ کا جو پوائنٹ تھا, جب آپ ان چیزوں کی پارٹی بن جاتے ہیں نا, جب آپ پارٹ اینڈ پارسل بن جاتے ہیں. اچھا دیکھو, دباؤ ہمیشہ رہا ہے. ہاں, آپ ایم کیو ایم کا جب عروج تھا رائٹ, تو یار ابھی آپ کو پتا ہے کہ چینل کی روزی روٹی ہوتی ہے کیا, مطلب لفافے نہیں, وہ ہماری روزی روٹی ہے. میں بات کر رہا ہوں چینل کے اشتہارات. ہاں, الطاف بھائی جب بول رہا ہوتا تھا تو ایک اشتہار نہیں چلتا تھا رائٹ, یہ کلیئر ہے, اور اس کی وجوہات بھی کلیئر ہیں. ٹی ٹی پی کے احسان اللہ احسان کی بات کی ابھی وسعت نے, تو مجھے یاد ہے جب ایکسپریس میں احسان اللہ احسان کے باقاعدہ آن گن پوائنٹ وہ اپنے انٹرویوز کرواتا تھا, اپنے بیپر چلواتا تھا. اچھا, یہ ہے دباؤ, کوئی پاگل نہیں ہے, کوئی ان کو بہت ایک حد تک ہی ریزسٹ کر سکتا ہے, اس کے بعد اب نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے جب آپ کو خود دبنے کا شوق ہو جائے بہت زیادہ, اور کچھ گودیں ایسی ہیں جن پر بندہ نہ ہی بیٹھے تو بہتر ہے, کیونکہ ان پر گوند لگی ہوتی ہے, تو پھر جب آپ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی پتلون پھٹ جاتی ہے, جن کی طرف ابھی وسعت کا مطلب اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. میں تھوڑا سا فرینڈلی فیملی فرینڈلی گفتگو کر رہا ہوں یہاں پہ. تو پھر بہت آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے. آپ نے مطلب ایگلز کے آپ فین ہیں,
banned. Hotel California, you can check out any time you like, but you can never leave. اور جو سب سے زیادہ غصہ ہوتا ہے, اور اس کی ماضی میں بھی ابھی وسعت نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے, سب سے زیادہ غصہ کن پر آتا ہے؟ وہ پاگلوں پر نہیں آتا, ان پر آتا ہے کہ یار تو بیٹا کل تک تو تجھے ہم نے دودھ پلا کر بڑا کیا, اس بوتل میں ہم نے سکوپ اور ایکسکلوسیو بھر کے تمہیں پلایا, اور میری ہی بل دی اور مجھے ہی میاؤ, پھر بہت برا ہوتا ہے. تو جس طرح آپ نے ابھی دیکھا ہے, تو اس میں مطلب نہ دوستی اچھی ہے بہت زیادہ اور نہ دشمنی. ہم لیگل زبان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے انریلائبل وٹنس, ہے نا. جب ہم ادب میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہوتا ہے ایک انریلائبل نریٹر, ہے نا, کہ جو بولنے والا ہے, جو کہانی بتا رہا ہے, وہ خود سچ کتنا بول رہا ہے, جھوٹ کتنا بول رہا ہے, کیا چیز ہے نا. صحافت میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کا انٹرویو کر رہے ہیں تو وہ آپ کو سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا, وہ کن حالات میں وہ انٹرویو ہو رہا ہے. تو میں نے تو آج تک اس طرح کا انٹرویو نہیں کیا, تو مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کیسے کرتے ہیں. لیکن میرا یہ کہنا تھا کہ یہ کل جو عثمان ڈار کا ہو گیا, اس کے بعد ہمیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے صداقت علی عباسی. میں آپ کو پھر اس کے بعد بتائیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ابھی کوئی عطا پتہ نہیں ہمیں پتا, رائٹ. تو ان میں صداقت علی عباسی صاحب کو تو میرا خیال ہے کہ ابھی آج ہی شاید ضمانت ان کو مل گئی ہے, تو ان کے انٹرویو کی شاید اب ضرورت نہ ہو. رپورٹس یہ ہیں کہ ان کی بھی حالت کافی خراب ہے, ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے کافی خراب ہے. ظہور مشوانی, شیخ رشید کا ہے, کسی کو نہیں پتا, غزین عباسی, عبد الکریم خان, وہ فیصل آباد والے جو ہیں, میں تو مین لیڈرز کی فی الحال بات کر رہا ہوں. فیصل آباد والے اپنے کیا, فاروق حبیب, ان کا نام بھی آ رہا ہے. فاروق حبیب, اب کہنے کا مقصد اس سے حاصل کیا ہوگا؟ آپ زور زبردستی بلیک میلنگ یہ کر کے آپ کر دیں گے, چینل بولے گا جی میری ریٹنگ آ گئی, اینکر خوش ہو جائے گا جی میں نے یہ کر لیا, لیکن آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں یار؟ یہ بہت مین سوال تو یہ ہے نا یار, کیا اس کا کیا کوئی جواب نہیں. ایک ہمارے اپنے آپ کو شاید اپنے آپ کو میرا خیال ہے, کیونکہ بندہ اپنے آپ کو ہی بے وقوف بناتا ہے سب سے پہلے. تو اس موضوع کو ہم یہیں پہ چھوڑتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو تھوڑا بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں دواؤں کی جو قلت ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, فارما انڈسٹری کے لاسز ہو رہے ہیں, ان کی ترجمان سے پروگرام میں بات کریں گے. ویلکم بیک. پچھلے کئی ماہ سے پاکستان میں ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ ادویات کی کمی بڑھتی جا رہی ہے, اور یہاں پر ہم صرف نان اسینشیل ڈرگز کی بات نہیں کر رہے ہیں. نان اسینشیلز میں مطلب جیسے کہ پیناڈول ہو گئی, پیراسیٹامول ہو گئی, اس طرح کی چیزیں نہیں, بلکہ کی لائف سیونگ ڈرگز جیسے کہ انسولن, جیسے کہ ہیپرین. اور اگر آپ ہمارے جمعے کا شو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر ہر ہفتے نہیں تو ہر دوسرے ہفتے کوئی ایک نہ ایک شخص کی کال آتی ہے اور بیچارے رو ہی رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اینٹی ایپیلیپسی کا ڈرگ نہیں مل رہا, ٹیگراٹول نقل شاید اسے کہتے ہیں, اور کئی اور میڈیسنس نہیں مل رہی. اس کی کیا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ ایک تو ہماری جو لوکل فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کے مسئلے مسائل پر ہم نے اکثر بات کیا ہے, اور پھر ہے ہماری ملٹی نیشنل کارپوریشنز جن کا پاکستان میں سیٹ اپ ہے, جو یہاں پر ریسرچ بھی کرتی ہیں, ڈرگز کی مینوفیکچرنگ کرتی ہیں یا پیکیجنگ کرتی ہیں. وہاں سے یہاں پہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے کیونکہ ان کی اپنی حالت آج کل صحیح نہیں ہے, حالت کافی خراب ہے. تو آج ہم نے دعوت دی عائشہ ٹیمی حق صاحبہ کو. آپ ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر فارما بیورو, جو ایک ایسا ادارہ ہے جو تمام جو ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں پاکستان میں ان کی ترجمانی کرتے ہیں, ان کی ریپریزنٹیٹیو ہیں. عائشہ جی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہاں پہ بتا سکتی ہیں کہ جو یہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں, انسولن ہو گئی, ہیپرین ہو گئی, ان کی جو کمی ہمیں نظر آ رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تھینک یو زرار, آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ مجھے یہ موقع دیا ہے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جو لوگ ڈسکس نہیں کرتے ایکچولی. تو یہاں جو پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ریگولیٹر ہے, دا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان, منسٹری آف ہیلتھ بھی ہے, لیکن جو یہاں پہ جو ماحول ہے وہ ہے کہ ہم صرف ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں, اور وہ ہے پرائس کنٹرول. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں کہ ہم سستی دوائیاں دیں, اور وہ دینی چاہیے. یہ غریب ملک ہے, زیادہ ایکسیس نہیں ہے لوگوں کا, لیکن ایک ریالٹی بھی ہے کہ ایک ڈرگ کی کاسٹ ہوتی ہے. اگر وہ کاسٹ پوری نہیں ہوگی تو وہ ڈرگ نہیں بنے گی, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ایپلز ٹو ایپلز جیسے وہ کہتے ہیں کمپیریزن کریں گے تو پاکستان دنیا میں
سب سے سستی ملک ہے دوائیوں کے لیے, ایپلز ٹو ایپلز. اور یہ بس یہ ایک چیز ہے جو آپ اپنے دماغ میں رکھیں. اب جو پرابلم ہو رہا ہے کہ سالوں سے کوئی پرائس انکریسز نہیں الاؤ کی گئی تھی. 2001 میں پرائسز کو فریز کی تھی. 2015 میں ایک پالیسی آئی جو بہت نیگوشیٹ ہوا تھا, لیکن جو پالیسی آیا تھا وہ نیگوشیشن کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا. فائنلی 2018 میں ایک پالیسی آئی جس نے سب نے انڈورس کیا, گورنمنٹ, انڈسٹری, اسٹیک ہولڈرز, کنزیومرز, سپریم کورٹ, سب نے انڈورس کیا اس کو, اور پھر وہ ایک پالیسی بن گئی. لیکن اس کے بعد 2 سال بعد وہاں پہ دوبارہ ٹنکرنگ شروع ہو گئی اور چینجز, اور پھر سے دباؤ لگا کمپنیز پہ کہ آپ یہ انکریسز جو آپ کو ریگولر انکریسز ہے, پرائس ایڈجسٹمنٹس فار انفلیشن, وہ آپ نہ لیں, یہ آپ نہ کریں, ایٹسٹرا. دس وینٹ آن فار اے لانگ ٹائم. اب جو ہو رہا ہے ذرا کہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ the rupee has gone through the floor. جو روپی ہوتا تھا 120 کا ٹو دا ڈالر, اب وہ 300 ٹو دا ڈالر ہے. لیکن جو دوائی ہے اس کی پرائس نہیں ہلی ہے. آپ کا جو را مٹیریل ہے وہ آپ نے امپورٹ کرنا ہوتا ہے, پھر یہاں پہ مینوفیکچر ہوتا ہے, لیکن ہم را مٹیریل نہیں بناتے. اور ہم اس لیے نہیں بناتے ہیں پاکستان میں, ہم نے کبھی اپنی انڈسٹری کو انکریج نہیں کیا, ہم نے صرف اس انڈسٹری کو پہ دباؤ رکھا ہوا ہے. اگر آپ اس کو جگہ نہیں دیں گے ایکسپینشن وغیرہ کے لیے تو ریسرچ نہیں ہوگی, ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, ہم را مٹیریل نہیں بنائیں گے, کچھ نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اسکیل پہ بنانا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں جو پوری دنیا کی را مٹیریل بنتی ہے انڈیا میں اور چائنا میں, اور اگر ہم نے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں بھی اسکیل پہ بنانا ہوگا. یا تو ہماری بہت مہنگی ہوگی اور کوئی ہم سے نہیں خریدے گا, ہم خود نہیں خریدیں گے بیکاز اتنی مہنگی ہوگی, پھر ہم ڈرگس کیسے سستی بیچیں گے. تو ہمیں گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں, اس کو یہ تھوڑا بتائیے گا. ہاں نہیں, یہ آپ نے اچھا ہوا تھوڑا آپ نے پس منظر ہمیں بتا دیا. I want to tell you کہ یہ جو شارٹیجز ہے یہ اس کی وجہ سے ہے کہ آپ نے کمپنیز کو اتنی سکویز کی ہے کہ اب وہ لاسز میں اتنے ان کے لاسز ہو گئے. پہلی دفعہ ہسٹری آف پاکستان میں 3 بڑی لسٹڈ کمپنیز نے لاسز ڈکلیئر کی ہے, پہلی دفعہ 75 ایئرز میں. کون سی کمپنیز نے؟ اب یہ 3 لسٹڈ کمپنیز ہے, GSK, سنوفی اینڈ ایبٹ. اچھا, یہ بہت بڑی کمپنیز ہے, ان کا ٹوٹل شیئر آف دا مارکیٹ از اباؤٹ 20%. ان کے لاسز ہوئے اور کچھ کمپنیوں نے کاروبار لپیٹ بھی دیا ہے, ملٹی نیشنل کمپنیوں نے. لوگ چلے بھی گئے, لیکن جو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ لاسز ہی بنائیں گے تو آپ سسٹینیبل نہیں ہوں گے, آپ مینوفیکچر نہیں چلا سکتے. یہ اچھا. اور دوسری بات جو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک واحد انڈسٹری ہے جس کو کوئی سبسڈی نہیں ملتی ہے, 0 سبسڈی. تو اگر آپ ان پہ اور بھی ٹیکسز ڈالیں گے, اس طرح کی چیزیں کریں گے, اور آپ پھر وہ ٹیکس کو پاس آن نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ کا جو مارجن ہے وہ روڈ ہوتا جا رہا ہے, اور ناؤ یور ہیوج لاسز. اچھا مجھے یہ بتائیے عائشہ جی کہ دیکھیں یہ جو شارٹیج ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عوام پر ہے, پیشنٹس پر ہے, ٹھیک ہے. اب ہماری گورنمنٹ کا آپ نے بتا دیا, یہ پرائسنگ کے بھی ایشوز ہیں, ڈریب کے بھی معاملات ہیں, ابھی ہم ایک نگران سیٹ اپ میں ہیں. ہوتے میں تو پچھلے 2-3 سال سے یہ سن رہا ہوں کہ یہ کرائسس بڑھتا جا رہا ہے پورا فارما انڈسٹری کا نا, تو جو بھی کرنا ہے وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے. تو پہلے 2-3 سٹیپس کیا ہیں جو یہ نگران گورنمنٹ بھی لیٹ سے سن رہے ہیں, اگر دیکھ رہے ہیں, تھوڑے بہت ان کے پاس اختیارات ہیں, واٹ از اٹ دے کین ڈو کہ لوگ جو ہے وہ بیماریوں کی وجہ سے اتنے پریشان نہ ہوں؟ جو سب سے پہلے ہے انہوں نے روکا ہے کہ آپ لوگ جو انفلیشنری پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے جو پالیسی میں لکھی ہوئی ہے وہ آپ نہیں لے سکتے. اب اس کو تو آپ اپنا وہاں سے تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پیر کو وہ کندھے پہ وہ اس کے گردن پہ رکھتے, آپ اپنا پیر ہمارے گردن سے اٹھا لیں, بیکاز انلیس وی کین کیپ اپ ود انفلیشن, ہم کیسے کاروبار کریں گے. روپی کی ڈیویلیویشن کے لیے ہمیں کوئی پرائس ایڈجسٹمنٹ کا اپرچونٹی ہی نہیں ہے, بیکاز ہماری ساری پرائسز گورنمنٹ نے اپروو کرنی ہوتی ہے. اچھا تو اگر جی عائشہ جی, ایک چیز ہم نے دیکھی ہے, میں نے دیکھی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر
بہت لوگ یہی پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار خدایا مجھے اس دوائی کی ضرورت ہے. یہ میں نے بہت دیکھا ہے. ابھی فصیح زکا صاحب انفیکٹ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ایک انجیکشن ایک چیز کا ایبرمیکٹین یا کسی چیز کا موجود ہے, اگر کسی کو چاہیے. اس طرح کی چل رہی ہوتی ہے. ہمیں بھی کالز آتی ہیں عائشہ ہر جمعے کو کہ جی کہیں سے اگر یہ دوائی ارینج ہو جائے یا وہ دوائی. آپ کا تو تعلق ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ساتھ. مجھے تو روز ہزاروں کالز آتے ہیں, مجھے تو رونا آتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ 35% آف پاکستان جو ہے 35%, 1/3 آف پاکستان ڈائبیٹک ہے اور انسولین کی شارٹیج ہے. پاکستان میں ڈائبٹیز کا دنیا میں ہائیسٹ انسیڈنس ہے. ہم چینی بیچ رہے ہیں, ہم چینی پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اس کا پرائس اوپر روز جا رہا ہے, لوگ خرید رہے, لیکن انسولین نہیں مل رہا ہے. کیوں؟ بیکاز وہ they won't allow the price. So اگر آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے آپ شارٹیجز کریٹ کرتے ہیں. ہیپرین جو اسٹروک اور ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہے وہ نہیں مل رہی ہے. ٹیگرال کی آپ نے بات کی وہ نہیں مل رہا ہے. آئی مین آپ بیسک دوائی پیناڈول کو آپ دیکھیں, پیناڈول کی کتنی شارٹیج ہو گئی, شارٹیج کی خبریں آئیں. یہ بتائیے گا عائشہ جی کہ اگر یہ پرائس کا معاملہ حل ہوتا ہے تو قیمتیں اوپر جائیں گی. ویسے مہنگائی ہے ابھی تو دیکھیں نا شارٹیج. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ایک ڈس انفارمیشن ہے کہ مہنگی دوائیاں. آپ جب دیکھیں گے کہ جو انکریسز ہے دے آر ان پیساز. اچھا اٹس ناٹ لائک کہ وہ کئی 100 روپے بڑھ جائے گی قیمت. نو. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج میں نے گھر کا سودا لیا فار ایگزامپل, اگر میں 30,000 کا سودا لے رہی تھی, آج میرا سودا ایگزیکٹلی وہ چیز آئی ہے 37,000 میں. 7,000 روپیز ایک مہینے میں بڑھ گیا ہے. میں 7 روپیز نہیں 700 روپیز نہیں 7,000. آپ خود سوچے کہ جو انفلیشن ہو رہی ہے وہ سب کو امپیکٹ کر رہا ہے, اور وہ یہاں بھی امپیکٹ ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک دوائی کی بات بتاؤں گی. اٹس کالڈ, یہ سب عورتوں کو دیتے ہیں ایٹ دا ٹائم پریگننسیز وغیرہ میں. ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ ہے جو وہ لیتے ہیں, اور وہ کوئی 11 پیسے کی ٹیبلٹ ہے. فولک ایسڈ کی بات اور فولک ایسڈ کی بات کر رہی ہوں. تو 11 پیسے کی فولک ایسڈ تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہم نہیں بنا سکتے اب, اٹس امپاسبل. تو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے خود کہا کہ اس کو ہم 23 پیساز پر ٹیبلٹ کریں گے. 11 پیسہ ٹو 23 پیسہ. اچھا نا, اب آپ سوچیں گے کہ پیسہ ہے کیا, بیکاز وہ آپ کو پیسے تو نہیں ملتے, یو ڈونٹ گیٹ چینج فار. اگر آپ 1 روپی دیں گے آپ کو واپس تو کچھ نہیں آ رہا ہے نا. لیکن جو شور مچا کہ یہ 126% اوپر جا رہا ہے, کسی نے نہیں کہا تھا کہ 12 پیسے کا فرق ہے, سب نے کہا کہ 126% ہے. تو یہ اس طرح سوری عائشہ میں آخری ایک سوال یہ ہے کہ جب اب ایسے ہوتا ہے رائٹ, لیجیٹیمیٹ اور اوریجنل ڈرگز کی کمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے, تو ایک اور جو اثر پڑتا ہے کہ پھر 2 نمبر ادویات یا ایکسپائرڈ ادویات یا اسمگلڈ ادویات مارکیٹ میں داخل ہو جاتی ہیں, اور اس سے پھر اور مسائل جنم لیتے ہیں. عائشہ ایکچولی آپ کے ساتھ ہمیں دوبارہ بھی میرا خیال ہے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ عوامی ایشو ہے. انفارچونیٹلی ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ہمیں بریک لینا ہے. نہیں بٹ ایک لاسٹ چیز میں کہنا چاہوں گی کہ ہمیں وی آر گوئنگ ٹو اے فل بلون ہیلتھ کرائسس. جی یہ تو ایویڈنٹ صاف نظر آ رہا ہے مارکیٹ میں. کاؤنٹرفیٹ بھری ہوئی ہے, بلیک مارکیٹنگ بھری ہوئی ہے. اگر آپ بیمار ہیں, آپ ڈیسپریٹ ہوں گے, آپ جا کے خریدیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. عائشہ ٹیمی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ترجمان ہیں, ان کے مسائل بتا رہی تھیں. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو چلیں گے مالدیپ. ویلکم بیک. اور آپ کو تھوڑا سا پاکستان سے نکال کر مالدیوز کی سفر کی سیر کراتے ہیں, اور وہ بھی مفت میں, فری میں, ٹکٹ کے کوئی پیسے نہیں ہیں. جب سے بھارت اور چین کے بیچ میں اس خطے میں مطلب پوری جنوبی ایشیا اور بالخصوص انڈین اوشن کے علاقے میں ایک رائیولری, ایک ٹگ آف وار شروع ہوئی ہے, تو مالدیوز کے جو جزیرے ہیں وہ ایک طرح سے ایک سی سو بن گئے ہیں. ہاں جیسے کہ پہلے عبداللہ یامین صدر تھے, ان کا جھکاؤ چین کی طرف تھا, بہت انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹس آئیں وغیرہ وغیرہ. پھر ان کے بعد آئے ابراہیم محمد سولی,
جنہوں نے کہا کہ نہیں یار چین ہمارا اتنا یار نہیں ہے, ہمیں بھارت کے ساتھ جانا ہے, تو پھر سیسو اس طرف گئی. اب جو نو منتخب صدر ہیں مالدیوز کے, محمد موئزو ان کا نام ہے, انہوں نے آتے کے ساتھ ہی کہا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی فوجی ہیں مالدیوز میں ان کو یہاں سے نکلنا ہوگا. اچھا صرف ایک ہی ملک ہے جس کے فوجی ہیں مالدیوز میں, اور ظاہر ہے وہ ہے بھارت. اچھا کتنے فوجی ہیں یہ ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا, کیونکہ ابھی حال میں ہی کچھ سال پہلے بھارت نے کوئی 4 ہوائی پلینز اور ہیلی کاپٹرز دیے تھے مالدیوز کو کہ یار آپ کی جو اتنے بڑے سمندر ہیں آپ کے ارد گرد, ان پر آپ تھوڑی سی نظر رکھ سکیں. اور ظاہر ہے کہ ان کو چلانے کے لیے, ان کو مینٹین کرنے کے لیے تھوڑی سی ایک نفری بھی بھیجی گئی تھی. کہا جاتا ہے کہ کوئی 70-80 فوجی, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہوں. اصل جو گیم شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ فروری 2021 میں بھارت نے ایک کریڈٹ دیا 50 ملین کا مالدیوز کو کہ یار آپ ایک نا اچھا سا پیارا سا ایک نیول بیس بنا دیں, ظاہر ہے جس کو ہم بھی استعمال کر سکیں گے. اس کو پھر الیکشن ایشو بنایا گیا, اور یہ جو محمد موئزو ہیں یہ پاور میں آئے ایک گیٹ آؤٹ انڈیا اور انڈیا آؤٹ کیمپین کی بنیاد پر. اچھا یہ کیمپین اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ جو ہے مالدیوز میں وہ تقریباً 1 دہائی سے تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, بڑا ایک پاپولسٹ قسم کا ایشو بن جاتا ہے. جو سابق صدر ہیں یامین, پچھلے سال انہوں نے اس نئی موومنٹ کا آغاز کیا تھا جب وہ ایک میٹنگ میں آئے تھے اور ان کی ٹی شرٹس پہ لکھا ہوا تھا انڈیا آؤٹ. تو انہوں نے ایک نیشنلسٹ قسم کی کیمپین وہاں پر شروع کی, جو پھر محمد موئزو نے آ کر اس کو نیکسٹ لیول پر لے گئے. اب صرف ظاہر ہے کہ یہ وجہ نہیں تھی ان کی الیکشن کی وکٹری کی. پریزیڈنٹ سولے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑی سی جو انفراسٹرکچر کی جو پروجیکٹس ہیں ان پر سستی سے کام کیا گیا, لوگوں کو زیادہ بینیفٹس نہیں ملے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو بڑا آسان ہوتا ہے کسی بھی سیاستدان کے لیے کہ وہ محب الوطنی والا کارڈ پلے کرے. تو یہاں پر وہ موئزو اور یامین شروع ہو گئے کہ نہیں انہوں نے تو بھارت کو ملک بیچ دیا ہے ہمارا, اب یہاں پر بھارتی فوجی بھی ہوں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہاں سے یہ گیٹ آؤٹ انڈیا کی موومنٹ شروع ہوئی. اچھا کبھی کبھی تھوڑی سی وائلنس بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ جب آپ محب الوطنی اور نیشنلزم کی آگ کو بھڑکاتے ہیں تو پھر چنگاریاں ظاہر ہے ادھر ادھر اڑتی ہیں, آپ کی گود میں بھی آ کے گر سکتی ہیں, آپ کو ایک دم چوٹ بھی لگ سکتی ہے. تو ایک یوگا ڈے جو ہوتا ہے نا, انٹرنیشنل یوگا ڈے, اور مودی گورنمنٹ نے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کافی یوز کیا ہے انٹرنیشنلی اپنی پی آر اور اپنی پروجیکشن کے لیے. تو جب یہ ہو رہا تھا وہاں ان کے ایک مالدیوز کے ایک اسٹیڈیم میں, تو وہاں پر سارے مظاہرین گیدر ہو گئے اور کہاں بھی وہاں پر تھوڑی بہت وائلنس بھی ہوئی. اچھا اب ظاہر ہے کہ ہم اگر یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اوہو اس کا مطلب ہے کہ چین کی جیت ہو گئی ہے اور بھارت یہاں سے ہار گیا, تو ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ پچھلی جو 3-4 حکومتیں ہیں آپ مالدیوز کی دیکھیں تو محمد یامین نے بھی, حالانکہ وہ زیادہ پرو چائنا تھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی اس نے بھارت کے ساتھ ترک تعلقات کیا ہو. پھر آتی ہے آپ کی جیوگرافی اور پھر ڈائسپورا. اب جیسے مالدیوز اور انڈیا کے بیچ میں کلچرل لنکس زیادہ ہیں, ڈائسپورا بھی ہے اور بھارت قریب بھی ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مالے میں وسط آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں کوئی آگ لگ گئی تھی, وہ خراب ہو گیا تھا, وہ پھٹ گیا تھا. تو بھارت کیونکہ نزدیک ہے تو ایک دم فریش واٹر بھیجا ایک ڈسٹرائر میں جو چند گھنٹوں میں یا دنوں میں پہنچ گیا شاید. چین نے جب بھیجا, کیونکہ چین نے کافی دور سے بھیجنا تھا, تو وہ 2-3 ہفتے لگ اس کو پہنچنے میں. تو یہ سچویشن ہے. دیکھیں ذرا جس طرح ہم تو چین کے کیمپ میں ہیں, لیکن باقی جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں کر سکتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں, وہ جو چین جو بھارت کے سائے میں رہتے ہیں, انہیں پھر آلٹرنیٹ کے طور پہ چین کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. وہ سب آپ نے بھی اس کی ایک مثال ہے. ہاں آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا, چاہے بنگلہ دیش ہے, یہ سری لنکا ہے, مالدیوز کا تو بہت ہی یہ کلیئر کٹ کیس سامنے آ گیا ہے. تو وہ سب کیا کہیں گے؟ ہاں یہ جو چھوٹے ملک ہوتے ہیں یہ آج کل ان کے زیادہ مزے ہیں. ایک زمانے میں کولڈ وار میں تو آپ کو کیمپ چننا پڑتا تھا کہ آپ یا تو ہمارے ساتھ ہیں یا پھر کمیونسٹوں کے ساتھ ہیں, لیکن اب صورتحال مختلف ہے. اب جیسے مالدیپ ہے, یہ اسٹریٹجیکلی جو ہے اتنی اچھی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے
کہ انڈیا وہ ذرا نے ٹھیک کہا کہ انڈیا سے ٹھیک ہے آپ مستی مذاق کر لیں لیکن دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بیر تو نہیں کر سکتے. تو وہاں اس نے 75 کے قریب فوجی رکھے ہوئے ہیں اس وقت. مینٹیننس کا عملہ ہے بیسیکلی, فوجی بھی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سیاستدان اگر رائی کا پہاڑ بنا کے الیکشن جیت رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, دونوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں. مثلاً انڈیا نے 100 ملین کی گرانٹ دی ہے اور 400 ملین کا قرضہ دیا انفراسٹرکچر کے لیے. چائنا جو ہے $1 بلین کا قرضہ دے چکا ہے. مالدیو جیسے ملک کے لیے جس کی صرف 5 لاکھ آبادی ہے, میرا خیال ہے یہ اچھی خاصی رقم ہے. تو اس سے وہ انفراسٹرکچر بھی بناتے ہوں گے, تھوڑا اپنے پاس بھی رکھتے ہیں. کرپشن کا ایشو ظاہر ہے کہ ہر جگہ موجود ہے, مالدیو میں بھی اچھا خاصا ہے. اور یہ صرف مالدیو کی پالیسی نہیں ہے, ود دی ایکسیپشن آف پاکستان, کہ پاکستان جو ہے وہ سارا کا سارا اس ریجن میں چائنا کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے سب سے زیادہ مضبوط. لیکن باقی جیسے سری لنکا کی آپ نے بات کی یا بنگلہ دیش کی بات کی یا ایون نیپال کو بھی لے لیں, تو وہ جو ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ ہم جو ہیں ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ مہرے ہیں, تو اب مہرے کی اچھی قیمت لگانے والا جو ہے وہی آج کل جو ہے کامیاب ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیں, امیجن کر لیں کہ دو بڑے ملک, 2 بڑی معیشتیں, ان کے سائے میں رہنا ان چھوٹے ملکوں کے لیے سروائیو کرنا نہیں, بہت اچھے سے سروائیو کرتے ہیں. مثلا جیسے نیپال ہے, اس نے چائنا سے بھی مال پکڑا ہوا ہے, انڈیا سے تو ہے ہی اس کا تعلق ہے. اسی طرح بنگلہ دیش میں یہ جو انہوں نے کچھ انفراسٹرکچر کے ان میں وہاں بھی چین اور بھارت کا کمپٹیشن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر آؤ, چائنا کہہ رہا ہے کہ نہیں تم ادھر ہی رہو. تو یہ جو چھوٹے ملک ہیں ان کی بارگیننگ پوزیشن جو ہے یہ بالکل ایسا ہے, یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک پارٹی کے پاس 140 سیٹیں ہیں اور دوسری پارٹی کے پاس جو ہے 130 سیٹیں ہیں. تو جو وزیر اعظم بنے گا وہ 10 سیٹوں والا بنے گا. تو اچھا, ان حالات میں بھی ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے جی, سوری وسط, ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جنوبی ایشیا, انڈین اوشن ریجن میں تو یہ گیم چلتی رہی ہے. اب یہ شفٹ ہو رہی ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی. اچھا, بیکاز 2020 میں آپ کو یاد ہوگا, اور یہ تبدیلی آئی 2020 میں. 2000 کیا ہوا تھا 2020 میں, آپ کو یاد ہوگا کہ چین اور بھارت کے بیچ میں ایک جھڑپ ہوئی تھی جس میں 20 سے زائد بھارتی فوجی مارے گئے تھے. اچھا, اس سے پہلے بھارت تھوڑا سا ریلکٹنٹ تھا کہ ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو چائنا کا بیک یارڈ ہے وہاں پر ہم زیادہ اپنی جڑیں مضبوط کریں, رائٹ. لیکن آفٹر گلوان وہ پالیسی تھوڑی چینج ہوئی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ویتنام کے فائٹر پائلٹس اور ان کے گراؤنڈ کروز کو بھارت ٹرین کر رہا ہے, ٹھیک ہے, بالکل چائنا کی پڑوس میں. اور سپر سونک اور سرفیس ٹو ایئر میسائلز بھی ویتنام نے خریدنے ہیں انڈیا سے. اچھا, ابھی حال میں بھی آپ کو پتا ہے کہ فلپینز, وہاں پہ جتنے بھی ہیں وہ سب آپ کو تو پتا ہے, ساؤتھ چائنا سی میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کی چین کے ساتھ تھوڑی سی رہتی ہے نا نیول بارڈرز کے اوپر. تو فلپینز کو بھی کی بھی حمایت کی تھی بھارت نے. تو اب یہ جو تھیٹر آف رائیولری ہے یہ صرف جنوبی ایشیا تک محدود نہیں رہا, یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک بھی ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی, ہمیں یہاں پہ آپ اجازت دیجیے. کل جمعہ ہے, آپ کی کالز ہوں گی اور ہم آپ کی باتیں سنیں گے. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ, شب بخیر.